تحفظ اراضی سے کیا مراد ہے؟ زرعی تحفظ اراضی کے لیے آپ کے پاس جو تجاویز ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیجئے۔ بیٹا تحفظ اراضی سے مراد زرعی زمین کے قدرتی زرعی وجود کے بچاؤ کی تدابیر ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد مٹی کے مربوط اجزاء کو منتقل ہونے سے روکنا ہے۔ حفاظتی تدابیر میں زمین میں نمی کا جائزہ، پانی کے بہاؤ کا بندوبست، زمین مردگی کا سدباب، زمین میں نمیاتی مادے کی کمی نہ ہونے دینا، سیم کا تدارک وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی جو دوسرا جو جز ہے اس کا بیٹا یہ جواب نیچے ہے، زمین میں نمی کا جائزہ، یہ تجاویز ہیں۔ زمین میں نمی کی کمی بیشی بیج کی رویدگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے لیے بیج بونے سے پہلے مٹی میں نمی کی مقدار معلوم کرتے ہیں، اور اگر نمی کم یا زیادہ ہو تو اس کمی یا زیادتی کو پہلے دور کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بیج بوتے ہیں۔ اس کا دوسرا جز زمین میں نمی کی فیصد مقدار معلوم کرنا۔ بیٹا زمین میں نمی کی فیصد مقدار معلوم کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹی لے کر اس کا وزن کر لیا جاتا ہے۔ اس وزن شدہ مٹی کو 100 سے 120 درجہ سینٹی گریڈ تک خوب گرم کیا جاتا ہے۔ مٹی میں موجود نمی بخارات کی شکل میں اڑ جاتی ہے۔ ٹھنڈا کرنے پر مٹی کا دوبارہ وزن کر لیا جاتا ہے۔ پہلے اور دوسرے وزن میں فرق مٹی میں پانی کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ مٹی اور پانی کا وزن معلوم کرنے کے بعد مٹی میں نمی کی فیصد مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ جیسا کہ بیٹا پیچھے ہم نے بیجوں کا فیصد اگاؤ نکالا تھا، اسی طرح زمین کی نمی کی فیصد مقدار معلوم ایسے طریقے سے کی جاتی ہے۔ آگے بیٹا سائل ٹیسٹنگ کٹ کا طریقہ۔ سائل ٹیسٹنگ کٹ سے زمین کے دو اہم خواص پی ایچ اور قابل اصول فاسفورس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ پی ایچ سے زمین میں نمکیات کے اصول کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر زمین کی پی ایچ 8 سے کم ہو تو زمین میں موجود غذائی اجزاء پودوں کے لیے مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ جب پی ایچ 8 اور 8.4 کے درمیان ہو تو پودوں کو زمین سے فاسفورس کے حصول میں دشواری ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں لوہا، تانبا، جست اور مینگنیز بھی کم پائے جاتے ہیں۔ اگر پی ایچ 8.5 سے زیادہ ہو تو زمین تھوڑ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پی ایچ بعض نقصان دہ زہریلے اجزاء مثلا کلورین کی حل پذیری میں اضافہ کرتی ہے، جس سے پودوں کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹروجن کے تبخیر ہو کر ضائع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تھوڑ زیادہ زمین کی اصلاح کے لیے افاڈی رپورٹ کے مطابق جپسم کا استعمال عمل میں لایا جاتا ہے۔ آگے بیٹا زمین بردگی اور اس کا سدباب، یعنی کہ زمین کی بردگی کیسے زمین میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے بارش کے باعث ڈھلوان زمین سے جو پانی بہہ کر نیچے جاتا ہے، اگر اس زمین کی مٹی ایسی ہو جو آسانی سے گھل جائے تو یہ پانی نہ صرف مٹی کی کافی مقدار بلکہ پودوں کی خوراک کے اجزاء کافی مقدار میں اپنے ساتھ بہا کر کسی ندی نالے میں لے جاتا ہے۔ اگر ڈھلان ان نباتات سے خالی ہو تو وہاں یہ نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ آگے بیٹا اس میں دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا جو جز ہے، ڈھلان زمینوں کا کٹاؤ اور زمین بردگی کے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہموار زمینوں کے کٹاؤ اور زمین کی بردگی کو روکا جائے، کیونکہ ہموار زمین کے کٹاؤ سے ہی ڈھلوان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہموار زمین کو کٹاؤ سے محفوظ رکھا جائے تو ڈھلوان پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تاہم جن زمینوں میں کٹاؤ اور زمین بردگی کا عمل زیادہ اور ڈھلوان کی طرف پانی کے بہاؤ سے گڑھے پڑ گئے ہوں تو ان گڑھوں کو پر کر کے ڈھلان کی طرف مناسب اونچائی کا بند بنا دیا جائے۔ اس بند پر جھاڑی اور پودے لگا دیے جائیں۔ اس میں یہ بیٹا 2 کر لیں۔ اس سے آگے بیٹا اس کے علاوہ بہتا پانی بھی زمین بردگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ زمین کی بلائی زرخیز سطح کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔
زرخیز سطح بہ جانے سے زمین کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پانی کے بہاؤ کو روکا جائے۔ اس کے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے چاہیے۔ ان اقدامات میں سے بیٹا یہ ٹوٹل بنتے ہیں 6 میں سے آپ نے پہلے 3 کرنے ہیں۔ جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو درخت لگائے جائیں، کیونکہ درخت پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اس سے پانی میں بہاؤ کی کمی واقع ہوگی۔ نمبر 2، پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے زمین کو ہموار کیا جائے اور جس سمت سے پانی آتا ہو اس سمت کو ذرا نیچا رکھ کر زمین کی مخالف سمت قدرے اونچا کر دیا جائے تاکہ پانی کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے۔ نمبر 3، کھیتوں میں کیاریوں کو اسی سمت میں رکھیں جس سمت میں پانی کا بہاؤ ہو۔ یہ پہلے 3 بیٹا کر لیں۔ اس سے نیچے بیٹا زمین میں نمیاتی مادے کی کمی نہ ہونے دینا۔ بیٹا پودے کی بہترین نشو و نما کے لیے نمیاتی مادہ انتہائی ناگزیر ہے، لازم ملزوم ہے، موزوں ہے۔ زمین میں اس کی موجودگی زمین کی طبعی خصوصیات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ موافق بناتی ہے۔ نمیاتی مادہ پودے کے نیم گلے سڑے نمیاتی مادوں سے پیدا ہوتا ہے۔ زمین کے خواص اور پیداوار کا زیادہ تر انحصار اس نمیاتی مادے پر ہوتا ہے۔ زمین میں نمیاتی مادے کی کمی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس امر کا پتہ لگایا جائے کہ زمین میں کن کن عناصر کی کمی ہے۔ ان عناصر کی کمی کا پتہ لگانے کے بعد درج ذیل اقدامات کیے جائیں گے تاکہ پودوں کی غذائی اجزاء کی کمی پوری ہو سکے۔ اس میں سے بیٹا ہم نے پہلے 3-4 اجزاء کر لینے ہیں۔ ٹوٹل 6 بنتے ہیں، اس میں سے پہلے آپ نے 3 کرنے ہیں۔ آگے بیٹا نمبر 4، زمین کے کٹاؤ کا عمل۔ عمل کٹاؤ سے مراد زرعی زمین کا وہ ضیاع ہے جس کے باعث اس کا طبعی وجود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ عمل کٹاؤ میں تیز ہوائیں، شدید بارش یا سیلاب آدیاں حصہ لیتے ہیں۔ جب نباتات زمین کی سطح پر اگے ہوئے ہوں تو وہ زمین کی سطح مٹی کو اپنی جگہ قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں یا مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نباتات سطح زمین کو آندھی اور بارش کے عمل سے بچاتے ہیں۔ چون ہی نباتات ہٹا لی جائیں تو آندھی اور بارش کا پانی مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ زمین کے کٹاؤ میں ڈھلوان کا بھی نمایاں حصہ ہے، اسی لیے وہ زمینیں جن کا ڈھلوان زیادہ ہو وہ کٹاؤ کے عمل سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ آگے بیٹا نمبر 5، زمین کو کٹاؤ سے بچانا۔ یہ ٹوٹل بیٹا بنتی ہیں 10، اس میں سے ہم نے پہلی 5 کر لینی ہیں۔ قلبہ رانی کے وقت آخری حل ڈھلان کی مخالف سمت میں چلائیں تاکہ سیاڑیں بھی مخالف سمت لگیں اور ہر سیاڑ ایک وٹ کا کام دے۔ نمبر 2، زمین میں فصلوں کا مناسب ہیر رائج کریں۔ نمبر 3، وٹ بندی کریں اور وٹ بناتے وقت ڈھلوان کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، بارش کے فالتو پانی کے نکاس کے لیے نکاسی نکا بنائیں۔ ممکن ہو تو یہ نکا پختہ بنائیں ورنہ اس کے ارد گرد گھاس لگا دیں۔ اس کے آگے بیٹا نمبر 5، مویشیوں کے گوبر کی کھاد یا سبز کھاد کے استعمال سے زمین میں نباتاتی مادہ کو زیادہ کریں۔ آگے بیٹا نمبر 6، کوشش کریں کہ پودے زمین میں زیادہ سے زیادہ جڑیں پھیلائیں۔ اس مقصد کے لیے مصنوعی کھادوں کیمیائی کھادوں کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ بیٹا یہ پہلے 6 ہیں، آپ نے کر لینے ہیں۔ بیٹا آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔